صلاحیت بتا دوں، اعلیٰ کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آئیے یہ عقل کے اندیش شعر کو کتنا سمجھے ذرا سنیں آپ۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر حدائق بخشش، امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، اے نبی مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس، اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے، تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہے میری ماں کی محبوبہ، تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آئیے ذرا سنیں، پہلا ترجمہ اس نے کیا میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب، یعنی مولانا احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اب آپ کو مالک اللہ ہے نا، اللہ ہی کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہو، یعنی اب میرے لیے آپ اللہ ہی بن چکے ہو۔ مالک کا ترجمہ اس نے کیا لیا؟ اللہ۔ میں کہتا ہوں یار جب شعر ویر سمجھتے نہیں تو اٹھاتے کیوں اتنا بڑا جوخم؟ تم کیوں اتنے بڑے جوخم اٹھاتے ہو یار؟ تمہارے بس کی کام نہیں ہے یہ حالت کی کتابیں سمجھنا پڑھنا۔ اب دوسری مثال کیا دی؟ اس سے اس کا علمی صلاحیت پتہ چلی۔ کہا بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں کی محبوبہ ہو گئی ہے، میری ماں کی اور تیری محبت اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے کہ اب تو گویا تو میرے لیے ماں کی طرح ہو گئی ہے۔ تو اب توصیف الرحمان فتویٰ لگاتے کہتے ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال۔ کون سی حدیث میں، قرآن کی آیت میں، فقہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا کہہ دیا ماں کی طرح ہے، ماں جیسی ہے، یا تو میری ماں ہے تو نکاح ٹوٹ گیا؟ یہ کہاں ہے؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین۔ شریعت پر افترا بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو کمینوں؟ کسی بھی کتاب میں یہ مسئلہ ہی نہیں کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، بہن کہہ دیا، ماں کی طرح کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، کہنا حرام ہے، کہنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، لیکن کہہ دیا تو نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ بیوی صرف حرام ہوتی ہے، اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک تب تک اس کا کہنے کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ اور کفارہ یہ ہے، کفارہ کیا ہے سن لے، کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 2 ٹائم بھر پیٹ 60 مسکین اور فقیروں کو کھانا کھلائے۔ جب یہ کفارہ ادا کر لیں گا اب اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے، صرف بیوی کو چھو نہیں سکتا، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ایسے ٹوٹنے لگ جائے نا تو عورتیں کیا کریں گی معلوم؟ یہ کمبخت بڈھا بہت ستا رہا ہے مجھے، طلاق دیتا نہیں، بولیں گے ابا ہو گیا، نکاح سے باہر ہو گئی میں۔ کتنا آسان نسخہ دے دیے توصیف الرحمان نے، ابا جان آئیے نا، ارے نکاح ٹوٹ گیا بھائی، نکاح ٹوٹ گیا، شوہر کو ابا بول دیا۔ اب ادھر بیوی کو نہیں طلاق دینا ہے تو بیوی دھمکی دے رہی ہے طلاق دیے نا تو کھوٹی کا مطالبہ کروں گی، کورٹ جاؤں گی، ہر مہینے پیمنٹ سے میں سے دینا پڑے گا۔ اب آدمی پریشان ہے، یار طلاق دوں گا تو یہ تو میری جائیداد بھی کھا جائیں گی، ابھی کیس بھی چل رہے ہیں ایسے بہت سارے، اب کیا کروں یار، طلاق تو دے نہیں سکتا۔ امی جان ہوئی نکاح ٹوٹ گیا بھائی، طلاق نہیں دی میں نے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ اہل حدیث ہے، نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے، قسم خدا کی جاہل ہوتے دیوبندی اور اہل حدیث، قسم خدا کی، روح زمین پر ان سے بڑے جاہل نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی رسول حضرت اوس بن ثابت
رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ اوس ابن ثابت. اپنی بیوی سے دل لگی کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, میاں بیوی میں جو چلتی ہنسی مذاق میں محبت میں کہہ دیا, بیگم تم تو میری ماں کی مثل ہو, میری ماں کی طرح ہو. بیوی اٹھ گئی, گھبرا گئی, کیونکہ اس سے پہلے زمانے جہالت میں یہ رواج تھا کہ ماں کہہ دیا اگر بیوی کو تو نکاح ٹوٹ جاتا, اور وہی اسلام میں بھی حکم موجود تھا. وہ گھبرا گئی, اٹھ گئی. ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا پتا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ. حضرت خولہ اٹھ گئی, کہا آپ نے مجھے ماں کہہ دیا, اب تو میں آپ پر حرام ہو گئی, نکاح ٹوٹ گیا. کہا ارے میرا خیال ہی نہیں رہا, میں زبان سے نکل گیا. تو کہتی آپ رکیے, میں جاتی ہوں رسول اللہ کے پاس. سرکار کے پاس حاضر ہوتی ہے, کہتی یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے. اے خولہ جا اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جا, آج سے تجھ پر حرام, تو اس پر حرام. رونے لگی, کہا یا اللہ یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ سرکار آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, آپ چاہیں تو اس نکاح کو درست فرما دیں. کہا خولہ نہیں, اس معاملے میں کوئی حکم نہیں ہے میری طرف, مجھ پر اللہ کی جانب سے. جاؤ اب تمہارے شوہر نے سکتا. کہتی یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بچوں کا کیا ہوگا, میرے شوہر میرے بغیر رہ نہیں سکتے, کمزور ہے, بیمار رہتے ہیں, مجھے ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے, میں ان کی خدمت کرتی ہوں, وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے, میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, عمر زیادہ ہو چکی تھی, کون ہے اب جو مجھ سے نکاح کریں گا, جوانی میری ڈھل چکی ہے. اللہ کے نبی میں اس وقت تک نہ اٹھوں گی جب تک آپ فیصلہ نہ سنا دے اور آپ طرف کوئی حکم نازل نہ کر دے. اڑ گئی ہو. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی کیسے لاج رکھتا ہے. سورہ مجادلہ آیت 1 اور 2 پارہ نمبر 28 یہ آیت نازل ہوتی ہے. پٹھے نے قرآن کچھ پڑھا ہی نہیں. سورہ مجادلہ پارہ 28 آیت 1-2 یہ نازل ہوتی ہے. آیت کا مفہوم کیا ہے سنیے, میں کنز الایمان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے. اللہ فرماتا محبوب اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کرتی ہے, الجھتی ہے, آپ سے لڑ رہی ہے کہ نہیں حکم بدلنا پڑے گا, حکم دوسرا کرنا پڑے گا, اور اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ حکم کیوں نہیں بھیجتا, اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. وہ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں, ان کی مائیں تو وہی ہے جن سے وہ پیدا ہوئے, اور وہ بے شک بری اور نیری جھوٹی بات کہتے ہیں. بات جھوٹی ہے, کوئی کسی کی ماں کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی. اور اللہ نے فرماتا ہے آگے محبوب ہم نے پہلے حکم کو منسوخ کیا, اور اب دوسرا حکم یہ کہ اگر کوئی کہہ دے تو کفارہ دے دے, لیکن پٹھو ڈنڈا ہو جاتا پھریں گا, نکاح ٹوٹ جائیں گا. یہ جہالت کا انداز. اب آئیے میں تو مالک ہی کہوں گا. حالت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مالک کے معنی کیا ہوتے پہلے سن لو. اس نے کہا مالک کے معنی ہوتے اللہ, یعنی اب آپ میرے لیے اللہ بن چکے ہیں. مالک کے معنی یہ نہیں ہوتے. آئیے مالک کے معنی کیا ہوتے ذرا دیکھیں آپ. یہ ہے فیروز اللغات اردو کی مصطلح لغت میں, اس میں مالک کے معنی دیکھیں. مالک صاحب, آقا, خداوند, خدائے تعالیٰ. اللہ کا بھی مالک کہتے ہیں, رب, ایشور, کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا. خصم, شوہر, خاوند, پتی, قابض, متصرف, مختار, اختیار والا, حاکم, افسر, سردار. حضرت امام مالک فقہ کے بہت بڑے امام جن کے پیروں مالکی کہلاتے ہیں. حضرت امام مالک کا بھی نام مالک ہے, تو اب یہ خدا ہے. امام مالک یعنی خدا ہے کیا؟ تو اب امام مالک کا نام مالک ہے تو کون ہے, اس کے معنی کیا لیے جائیں گے؟ آقا, سردار, قابض, مختار, اختیار والا. اور اللہ کی طرف وہ مراد لی جائیں گی تو خالق. آئیے آگے دوسری لغت دیکھیں. یہ علمی اردو لغت, کمال یہ کہ دیوبندیوں نے چھاپی ہے. ہاں خاص بات یہ ہے, اس میں مالک کا معنی دیکھیں. قبضہ رکھنے والا, اختیار رکھنے والا, تصرف رکھنے والا, حکم, حاکم, آقا, والی, شوہر, مولا, مختار. اسماء حسنہ میں شامل ہے, یعنی اللہ کے ناموں میں بھی شامل ہے. مگر اس کے بہت سارے معنی کیا ہے؟
بہت سارے معنی کیا ہے. یہ تیسری لغت دیکھیں, جہانگیر اردو لغت. اس میں بھی مالک کے معنی دیکھیں, مالک ملکیت رکھنے والا, قبضہ رکھنے والا, اختیار رکھنے والا, تصرف رکھنے والا, حکم, آقا, والی, خاوند, شوہر, مولا, مختار, اسماء حسنہ میں شامل. اس کے بعد لغت کشوری دیکھیں, یہ فارسی کی لغت. مالک صاحب, خداوند, آقا, نام اس سوداگر کا جس نے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں سے خرید کیا تھا, اس کا بھی نام مالک ہے. نام اس فرشتے کا جو دوزخ کا موکل ہے, دوزخ کے موکل کا نام بھی کیا ہے, مالک. تو وہ خدا ہے, تو اس کا نام مالک کیوں ہے؟ اور اس کا نام تو اللہ نے مالک رکھا نا. اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنم پر اختیار رکھتا ہے, اس کا اختیار دوزخ پر ہے, عذاب پر اختیار ہے, اس لیے اس کا بھی نام مالک ہے. تو معنی آتے ہیں اس فرشتے کا نام جو دوزخ کا موکل ہے, اور بعضے کہتے ہیں کہ دربان دوزخ ہے. تو اتنے سارے مالک کے معنی ہیں. اب یہ دیکھیے فرنگ عامرہ, یہ بھی فارسی کی لغت ہے, اس میں بھی مالک کے کیا معنی ہیں. اب اتنی لغتیں میرے پاس کہ لات دو تو سارے اٹھے بھی نہیں کم وقت. مالک, صاحب, خداوند, آقا, خاوند, خاوند یعنی شوہر, دوزخ کا موکل فرشتہ, جمع ملا, اور ملک یہ بھی لفظ آئے ہیں. تو مالک کے معنی کیا ہے؟ اختیار رکھنے والا. مالک کے معنی قبضہ رکھنے والا. مالک کے معنی صاحب مختار, صاحب ملکیت. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو آپ کو صاحب اختیار کہوں گا, میں تو آپ کو مختار کل کہوں گا. کیوں کہوں گا؟ کیونکہ وہ مالک کے حبیب, یعنی اللہ کے آپ حبیب ہیں. جو اللہ کا وہ آپ کا. اور اللہ نے آپ کو اختیار کیسے دیا؟ یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا. اللہ آپ کا محب, آپ اس کے محبوب, اور آپ کی محبت اور آپ اللہ کا محب ہونا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا محمد یہ اتنا آپ کا ہے, اس میں سے ہی دینا, میرے حصے میں سے مت دینا, یہ میرا یہ تیرا ہے. تیرا میرا نہیں ہے. محبوب جو آپ نے دیا وہ میں نے دیا, جو میں نے دیا گویا وہ آپ ہی نے دیا. جو میرا ہے وہ تیرا ہے, اور جو تیرا ہے وہ بھی میرا ہے. تو آپ جس کو چاہیں دے دے, جتنا چاہیں دے دے, اس لیے کہ آپ کو ہم نے اختیار دیا. اور رسول اللہ نے خود حدیث میں فرمایا, آئیے حدیث پاک دیکھیں, یہ مسلم شریف ہے. اور مسلم شریف کی جلد 1 صفحہ 199 کتاب المساجد. امام بخاری نے پوری سند لکھی اور کہا عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بعیثوا بجوامع الکلم. نبی فرماتے اللہ نے مجھے جامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا. اب جامع کیا ہے, کلم کیا ہے؟ جامع کی جمع ہے, اور جامع کہتے ہیں یونیورسٹی کو, اور کلم کلمے کی جمع. یعنی حضرت کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں تمام زبانیں سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے. تو دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اور جتنے علم ہیں سب کا جاننے اور پڑھنے اور سمجھنے والا مجھے بنا کر بھیجا. میں سب کی زبانیں جانتا ہوں, سب کی زبانوں سے واقف ہوں. اور کہا نصرت بالرعب, اور اللہ نے مجھے رعب کے ساتھ مبعوث کیا. میرا رعب, میری ہیبت دشمنوں پہ ڈال دی. وَبَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ, اور ایک رات میں جب سویا ہوا تھا تو اللہ نے تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں لا کر دے دی, سب مجھے دے دیا. فَوَدِيَتَا بَيْنَ يَدِيَّ, سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. قال ابو ہریرہ, آپ صحابی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. کہتے ابو ہریرہ کہتے فَذَهَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی تو باظاہر تشریف لے گئے, باظاہر وصال ہو گیا. وَأَنْتُمْ تَنْتَصِلُونَهَا, مگر سرکار کے خزانوں سے ہی ہم سب کھا پی رہے ہیں, انہی کے خزانوں سے ہم فیض حاصل کر رہے ہیں. تو نبی فرما رہے اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی لکھا, اور بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کتاب الاعتصام باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 6845 امام نسائی نے لکھا, امام احمد بن حنبل نے لکھا, امام ابن حبان نے لکھا, اور اس کے علاوہ امام بہقی نے لکھا. آئیے مشکات کی بھی ایک بڑی پیاری حدیث سن لیں. مشکات شریف اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1622
किताबुल फजाइल, बाप का नाम है फी अखलाकिही व शमाइलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी खूबियों का बयान, हदीस नंबर 5833। व अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो कहती है क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लो या आयशा तो लो शीतो लसारत माइया जिबालु ज़हब, आय आयशा अल्लाह ने तो मुझे वो इख्तियार दिए कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन जाए और मेरे साथ चले। ये पहाड़ जो है सोने के बन जाए और मेरे साथ चले। कब चले? अगर मैं चाहूं। लेकिन अगर मेरी हालत तुम्हें देखते हो कि मैं पेवनज़दा लिबास पहनता हूं तो मैं नहीं चाहता कि पहाड़ सोने के चले। अगर तुम देखते हो कि मैं फाका करता हूं तो मेरे फाके को देखकर मेरे बेबस होने का ख्याल मत लाना। तुम देखते हो कि मैं मामूली लिबास जेब तन करता हूं तो ये ना सोचना कि मुझे इख्तियार नहीं, अरे ये तो मैं नहीं चाहता, मैं तो इन लिबासों में राजी हूं, इस खाने और रिज़्क़ पर राजी हूं, अल्लाह जिस हाल में रख रहा मैं राजी हूं, मगर इख्तियार तो वो दिया। लो शीता, अगर मैं चाहूं तो पहाड़ सोने के बने और मेरे साथ चलने लगे, मेरा इख्तियार तो वो है। तो आला हजरत ने उसी को कहा, आपका इख्तियार तो ये, आप चाहें तो पहाड़ सोने के चले, आपका इख्तियार ये कि खजाने आपके हाथों में अल्लाह ने कुंजियां लाकर रख दी, तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आइए